بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں تاریکیاں ہیں اور گرج اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. یہ 19ویں آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور یہ بھی منافقین کے رد میں ہے، کیونکہ یہ فرقہ، یہ گروہ کافر تو ہیں لیکن کافروں سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ پہچانے نہیں جاتے. بظاہر نیک کام کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ دھوکہ دینے کے لیے نیک کام کرتے ہیں. اصل میں ان کا جس دین میں نیک کاموں کا ذخیرہ ہے اس دین پر اعتماد نہیں ہے، تو ان کو پہچاننا ہر کسی کی صلاحیت نہیں، ہر کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا. اس لیے ایمان والوں اور یعنی پکے ایمان والوں اور پکے کافروں دونوں کا ذکر تو ایک رکوع میں کر دیا. اب یہ دوسرا رکوع ختم ہونے کو آیا ہے اور منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو خطرناک زیادہ ہو اس سے بچنا ضروری بھی ہے، لیکن پہلے پہچاننا ضروری ہے. تو اب اللہ کریم نے جل مجدہ العظیم ان کے ذکر میں کل کی نشست میں تو ایک مثال کا ذکر ہوا کہ اس نے آگ جلائی جنگل میں، اور جب ماحول روشن ہو گیا تو اچانک آگ بجھ گئی، روشنی ختم، اور روشنی ختم ہوئی تو پھر وہ آپ کو شاید یہ بھی تجربہ ہو کہ جب بجلی کے کمکمے روشن ہو اور اچانک لائٹ آف ہو جائے تو تاریکی زیادہ سخت محسوس ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی چلائی اس میں تاریکی میں آتا ہے تو وہ بھی تاریکی، لیکن اس میں کچھ اسے سجھائی دیتا ہے کیونکہ آنکھیں خوگر ہیں اس کی تاریکی کی. لیکن جب روشنی ہو تو پھر آنکھوں کو سکون ہوتا ہے، آنکھیں بلا تکلف چلنے میں راحت محسوس کرتی ہیں.
دکھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اچانک بند ہو جائے تو پھر بڑا آزمائش کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ وہ تاریکی جو ہے روشنی کے بعد ایک دم تاریکی کا آ جانا یہ زیادہ موجب اضطراب ہے۔ تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بدبخت دیکھتے نہیں ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کے اب لوٹنے کا امکان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن شریف قرآن پاک ہے، موجود ہے، رسول کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول علیہ السلام نبی مبعوث ہونے کو نہیں ہے۔ تو یہ نظام ہدایت کا بڑا مضبوط ہے۔ اللہ کے رسول کا تشریف لانا اور پھر الکتاب اپنی امت کو پڑھانا، پڑھانے والا بھی عظیم ہے اور سلیبس بھی عظیم ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوصف کافر جو ہیں، منافق، وہ حق کی طرف نہیں لوٹتے۔ بیماری اگر شدید ہو تو پھر علاج کارگر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ بیماری شدید ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ معاف کرے، زندگی کے تجربات اور مشاہدات ہیں، بورے والے کے طبیب یا ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ملتان چلے جاؤ، سائیوال چلے جاؤ، یا لاہور ریفر کر دیتے ہیں، ڈاکٹر تو یہ بھی ہیں، لیکن اس کی بیماری خطرناک ہے جو ان کی گرفت سے اسباب کے حوالے سے باہر ہے، وہاں بھی یہ دیتے ہیں۔ اب ان بدبختوں کی خباثت و شناعت اور بے نصیبی کو کس ترازو پہ تولا جائے کہ دربار رسول علیہ السلام سے اگر ان کو شفا نہیں ملتی تو پھر اور جائیں گے کہاں؟ کیونکہ اور رسول پاک تو آنے والے ہیں نہیں۔ رب کریم نے سید عالم علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج دے کر پہنا کر جلوہ گر کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انا الحاشر انا المقفی، حاشر وہ ہیں کہ جن کے قدموں میں ساری کائنات قیامت میں اکٹھی کی جائے گی، اور المقفی وہ ہیں جو سارے انبیاء و رسول علیہ السلام کے بعد تشریف لائے ہیں۔ یہ قفا جو ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں یہ گدی، گردن کی گدی پچھلا حصہ، اس کو قفا کہتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں مقفی ہوں، یعنی سارے انبیاء علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد آخر میں آیا ہوں۔ اب سرکار کے بعد کوئی نبی آئے نہ کوئی رسول آئے، وہ انتظام قدرت نے پھر حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء، علماء، صلحاء، ربانیین، ان کی سعادت میں رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں لوٹیں گے۔ اب وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کی بیماری بڑی شدید ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دریا بہہ رہا ہے، آگے جناب محترم آپ کا وہ پل آ گیا ہے، ہیڈ اسلام آ گیا ہے، ہیڈ اسلام سے نہریں نکلتی ہیں، نہروں سے آگے جگہ جگہ وہ یہ بڑی نہریں ہیں، پھر چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، چھوٹی نہروں سے کھالے نکلتے ہیں، اور پھر کھالے جب آپ کی زمینوں سے گزرتے ہیں تو تب ہی آپ کی زمین کو پانی لگے گا اگر موگا کھولا ہو تو۔ اگر موگا کھولا نہیں ہے تو پانی آگے نکل جائے گا، آپ کی زمین کو نہیں لگے گا۔ بدبختوں نے، منافقوں نے
اپنے اوپر وہ عنایات ربانیہ اور رحمت اور روحانیت کا موگا جو ہے نا وہ بند کر دیا ہے۔ کیسے بند کر دیا ہے؟ سید عالم نبی رحمت علیہ السلام تشریف لائے، قسمت کی یاوری، خوش قسمت والذین معہ، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ سیدنا حضرت صدیق اکبر ہے، وہ حضرت عثمان فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، علی شیر خدا و مولا مرتضیٰ ہیں، اور صحابیات ہیں۔ تو بحر رسالت سے جو فیض پہنچا سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام کو ملا، باقی تو سب بعد میں آئے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کا مرتبہ پوری امت میں اونچا ہے، کیونکہ درباری رسالت میں آپ علیہ السلام سے جو سب سے پہلے فیض پہنچا ہے تو وہ والذین معہ کو پہنچا ہے، جو سرکار کے ساتھ ہیں۔ پھر انہوں نے امت پہ کرم فرمایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان جہاں جہاں پہنچے حضور کی امت کو وہی عنایات ربانیہ کا سمندر کی متلاطم موجوں کا الحمدللہ رب العالمین فیض عطا فرمایا جو انہیں حضور سے ملا۔ تو جن کو صحابہ کرام سے فیض ملا وہ ہیں تابعین، جیسے امام محمد ابن سیرین، جیسے اویس قرنی، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، یہ اکابر ہیں، یہ تابعین ہیں۔ اور مجتہد ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ اونچائی اس لیے بھی ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ یہ قسمت کی بات ہے، خدا کا فیصلہ ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں رہے، کوفہ میں رہے، مگر تابعی، وہاں صحابہ کرام کی زیارت ہوئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، اور امام مالک مدینہ شریف میں رہے، لیکن کسی صحابی کی زیارت نہیں ہوئی، کیونکہ یا تو سارے وصال فرما گئے جو جتنے بھی تھے مدینہ عالیہ میں، یا پھر وہ دوسرے ممالک میں بغرض بعد نصیحت تشریف لے گئے۔ تو جو باہر تشریف لے گئے ان کی برکت سے کام بن گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک سنا ہوگا، ان کی زیارت آپ نے کی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا، ان کی زیارت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے۔ بہت بڑے شافعی بزرگ ہیں، بہت بڑے، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی رضی عنہ، لیکن اس قدر یہ متوازن، اس قدر معتدل، اس قدر باوقار یہ شافعی ہیں، یعنی امام شافعی کے مقلد ہیں، کہ ان کی تقلید کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ادب میں بالکل ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے دیتے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ شافعی ہیں، لیکن آپ نے کتاب لکھی ہے تبیین الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کی شان میں آپ نے کتاب لکھی۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ، جن کا ذکر خیر اکثر فقیر کرتا رہتا ہے کیونکہ ان کی کتابوں سے استفادہ کیا، الحمدللہ پڑھی ہیں۔ آپ شافعی ہیں، بہت بڑے شافعی ہیں، لیکن ایسے شافعی ہیں فرماتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جب میں مجتہد ائمہ میں سے کسی امام کی شان بیان کروں
تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حنفی ہے، کیونکہ میں جھول نہیں آنے دیتا، ترازو کے پلے صحیح رکھتا ہوں۔ اگر میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں تو لوگ جو مجھے نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حنبلی ہے۔ اگر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تقلید میں کوئی مسئلہ بیان کروں اور ایسے توازن سے کرتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں شافعی ہے، اور ہے بھی ایسی بات، اور اگر میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کروں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالکی ہے، حالانکہ میں شافعی ہوں، لیکن ان کا ذکر ایسے انداز ادب سے کرتا ہوں کہ کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ شافعی ہے یا کافر ہے۔ یہ لوگوں کے بڑے عظیم عادل و منصف اور مؤدب ہونے کی دلیل ہے۔ موفق ابن احمد الخیرات الحسان ایک عظیم کتاب ہے، وہ بھی الحمدللہ فقیر کے پاس ہے، اس کی زیارت کی اور پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عالم ربانی سید بادشاہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں جنہوں نے مجھے یہ کتاب کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ کتاب میں امام اعظم کی شان میں ہے، اور حضرت امام شاہرانی لکھتے ہیں اپنی کتاب لطائف المنن میں، اگرچہ یہ ذکر ان مبارک آیات کے معنوں سے ان کے تعارف میں تو نہیں ہے، لیکن چونکہ وسعت ہے ان میں لہذا ان کا ذکر آ جائے تو دراصل وہ انہی برکات قرآن کریم ہی کی تجلیات ہیں۔ امام شاہرانی فرماتے ہیں کہ میرا ایک نیاز مند تھا، مرید تھا، شاگرد تھا، وہ بھی شافعی تھا، اس سے غلطی ہوگی، ایک دن میرے سامنے بیٹھے اس نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں لفظ غلط بول دیا۔ وہ یہی سمجھ پایا کہ میرے استاد گرامی جو ہیں پیر و مرشد یہ بھی تو شافعی ہیں، میں بھی شافعی ہوں، اور اس نے شافعیت کے ترجمانی میں حضرت امام اعظم کی بے ادبی کر دی۔ میں نے اس کو زجر و توبیخ کی، ڈانٹ ڈپٹ کی اور اپنے مدرسہ سے نکال دیا، نکل جاؤ، یہاں گستاخی نہیں سکھائی جاتی، یہاں ادب پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے مدارس اہل سنت ہمارے سر کا تاج ہے، اگرچہ قرآن و سنت پڑھانے کے مدعی دوسرے بھی ہیں لیکن ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، پھسلتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھائیں، حدیث پاک پڑھائیں، فقہ شریف پڑھائیں۔ کسی بزرگ کی عظمت کے خلاف کہنا تو درکنار ہے، اشارہ بھی نہیں کرتا۔ میں نے اسے نکال دیا، چند دن ہوئے مجھے اطلاع ملی کہ وہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھنے لگا، لکڑی کی یہ سیڑھی تھی وہ پھسلی اور نیچے آیا اور یہ کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، جیسے ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، یہ ٹوٹ گئی۔ اب زندگی موت کی کشمکش ہے، مجھے اس نے رو دھو کے پیغام بھیجا کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، خدا را تشریف لائیں۔ میں نے کہا تو گستاخ ہے امام اعظم کا، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ فرماتے وہ مر گیا میں جنازے پہ نہیں گیا اس پہ، کہ تو گستاخ ہے اولیاء اللہ کا۔ اور رسول معظم نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا لو کانت دین علی السریہ، اگر دین اتنا اونچا ہوتا جتنا سریہ ستارہ ہے، لوگوں کو ایک نظر آتا ہے، سرکار کو 11 نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ کی نگاہ مجھے ساری کائنات سے زیادہ وسیع ہے۔ اگر میرا دین حضور فرماتے سریہ ستارے تک بلند ہوتا لَتَنَابَلَهُ أَبْنَاءٌ مِّنْ آلِ فارس او کما قال علیہ السلام۔ ایک روایت میں آتا ہے سلمان فارسی بیٹھے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر دین اس سریہ ستارے تک اونچا ہوتا
تو جس قوم کا یہ فرد ہے اس قوم کا ایک اللہ کا بندہ آئے گا، وہ اتنی بلندی سے دین پکڑ کر میری امت کو تقسیم کرے گا۔ اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ سلمان فارسی کی قوم سے تشریف لانے والا امام جس کو حضور نے غیب کی خبر دی کہ وہ اپنائے وہ ثریا ستارے پر بلند دین کو بھی لے کر تقسیم کر دے گا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدینہ شریف کا ایک عالم ہوگا، لوگ اونٹوں پہ بیٹھ کر دور دراز سے سفر کر کے اونٹوں کے جگر تھک جائیں گے سفر کر کر کے، وہ مدینہ شریف آ کے اس عالم سے میرا دین پڑھیں گے۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ امام مالک ہے رحمہ اللہ تعالی۔ تو ان حضرات نے خدمات دینیہ سر انجام دی ہیں۔ بات چلی تھی یہاں سے کہ ان ظالموں نے منافقوں نے موگا بند کر دیا، کیونکہ اب سرکار کے دربار سے فیض جو چلا ہے تابعین کو پہنچا ہے تو ان کے رابطے تھے نا ان کے قدموں سے، جبھی تو ان سے مستفید ہوئے، اور تابعین کے قدموں سے رابطے تھے اتباع کے، اتباع کے بعد پھر دیگر ائمہ مجتہدین علماء صلحاء کے۔ لیکن جب موگا بند ہو جائے نا پانی آگے نکل جاتا ہے، پچھلی زمین خالی رہ جاتی ہے۔ ان لوگوں نے صحابیت کی بے ادبی کر کے، یہ پہلے گزر چکا ہے، اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، یہ یاد ہوگا، ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ، صرف کلمہ نہیں کام کافی ہوگا، بلکہ اس عقیدے سے کلمہ پڑھو جس عقیدے سے صدیق اکبر نے پڑھا ہے اور صحابہ کرام نے پڑھا ہے۔ لیکن ان رافضیوں نے بدبختوں نے وہ موگا ہی بند کر دیا۔ یہ ظالم صحابہ کرام کے دشمن ہیں، ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، بلکہ نام بھی آئے تو اچھا ہے کیونکہ زبان ناپاک ہے۔ یہ ان کا نام لیں گے تو طنز کے لیے لیں گے، نام لیں گے تو گستاخی کے لیے لیں گے۔ موگا بند ہو گیا جی۔ شیخ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروق کی، آپ فرماتے یہ بدترین فرقہ ہے، کیونکہ آپ فرماتے جملہ ایک یاد ہے، فرمایا اگر ایشاں مطعون باشند دینے کے ازیشاں بما رسیدہ ہم مطعون باشد، اگر صحابہ کرام جو ہیں یہ سچے نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہیں، تو جو دین ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ سچا کیسے ہوگا؟ کیسے سچا ہوگا؟ میں بڑے ادب سے قسم بخدا قرآن کریم ہمیں صحابہ کرام کی وجہ سے ملا ہے، قرآن پاک، اور پھر تابعین کی بدولت، پھر اتباع کی بدولت، پھر آگے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سرکار فرماتے سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں جلوہ گر ہوں، وہ صحابہ کرام کا دور ہے۔ اور غیب جاننے والے رسول پاک علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ پہلی پوری صدی جو ہے اس میں صحابہ کرام موجود ہوں گے، جب پہلی صدی ختم ہو جائے گی اس میں کوئی صحابی نہیں رہے گا۔ یہ ابھی بکتے ہیں، نبی جانتا نہیں ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ موگا ہے ہدایت کا، صحابہ کرام کی ذات، ذوات قدسیہ جن سے ہمیں یہ فیض پہنچا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور دین اگر ایشا مطعون باشند، شیخ فرماتے ہیں مجدد الفسانی، اگر ان پر تان ہو سکتا ہے، ان کے دین پر، ایمان پر، قرآن پر، وفا پر، تو جو دین ان سے آیا پھر اس کو سچا کیسے ثابت کرو گے؟ اسلام سچا ہے کہ اس کو حضور سید عالم علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کے تشریف لے جانے کے بعد صدیق اکبر نے حضور کی امت کو سپلائی کیا ہے۔
چنانچہ حدیث شریف میں ہے جب سید عالم السلام کے سفر آخرت کا وقت قریب آیا تو آپ نے کچھ وقت پہلے ایک لشکر عیسائیوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا، کیونکہ اطلاع پہنچی تھی کہ 1,00,000 سے متجاوز لشکر جو ہے وہ تیار کر کے نصیب دشمنہ اسلام کے مرکز مدینہ عالیہ پر حملہ کرنے کی پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سرکار نے اپنے غلاموں کا لشکر تیار کیا اور آپ کو حیرت ہوگی، آپ جانتے ہیں اگر تو سبحان اللہ، اس لشکر میں سیدنا فاروق اعظم بطور سپاہی شامل ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام، اور اس کے سالار کون ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید، نبی پاک علیہ السلام کے غلام کے بیٹے اسامہ جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادوں کی عمر سے بھی کچھ کم ہی ہوں گے، حضور نے ان کو بڑھا دیا۔ چنانچہ وہ اجازت لے کے چلے، فقیر نے اس وادی کی زیارت کی تھی، وادی جرف، مدینہ عالیہ میں وادی جرف۔ مدینہ عالیہ کے تو لمحات ہی بڑے پیارے، ہم نے تو وہاں دعوت کھائی ہے، مدینہ کیا وادی جرف میں۔ وہاں پہنچے تو حضرت اسامہ کی اہلیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ حضرت کچھ توقف فرمائیں، کیونکہ سرکار کی طبع مبارک پر بہت زیادہ اثر ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ زیارت سے محروم رہ جائیں۔ چنانچہ آپ وہاں رک گئے اور خدا کی قدرت کی ایسا ہی ہوا، آپ کا وصال ہو گیا، سرکار کا سفر آخرت ہو گیا۔ جب حضور کی خدمت سے فارغ ہوئے، تجہیز و تکفین سے، غسل پاک سے، جنازہ سے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، ایسے نہیں، بلکہ آپ کا حکم تھا اللہ اکبر۔ دو روایتیں ہیں، عام روایتیں، ایک تو یہ ہے کہ اول من یصلی علیہ، سب سے پہلے جو جنازہ جو مجھ پہ درود شریف پڑھنے کے لیے آئے گا وہ میرا دوست، وہ جبریل امین ہے۔ ملائکہ آئیں گے، مجھے غسل دے کر، کفن دے کر، حجرے میں رکھ کر باہر چلے جانا۔ وہ آئیں گے، ملائکہ سب آئیں گے اور مجھ پہ وہ صلات کریں گے، یعنی درود شریف پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے حضور نے کیا فرمایا؟ دوسری روایت ہے اول من یصلی علیہ ربی، سب سے پہلے مجھ پر میرا رب صلات فرمائے گا۔ سبحان، فرمایا جب وہ یہ سلسلہ ہو جائے تو پھر 10 گروہ، 10 آدمیوں کی ٹولی آئے اور میرے پاس کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا۔ ایسے نہیں جیسے ہم جنازہ پڑھتے ہیں، ایسے نہیں، امام آگے ہے اور باقی سارے پیچھے جنازہ، اللہم اغفر لحینا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پر میں 10 آنا اور مجھ پہ درود و سلام پڑھنا۔ سرکار کو درود و سلام کتنا پسند ہے۔ اذان بعد پھر سرکار کو سپرد خدا کیا گیا۔ فارغ ہونے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے، پوری امت کے اجتماعی فتوے کے مطابق آپ نے پہلا حکم جو نافذ کیا وہ یہ تھا، اسامہ جاؤ تمہیں اجازت ہے، اپنا لشکر لے جاؤ۔ بڑی تفصیلات ہیں، اگر تفصیلات کریں تو ٹائم نہیں ہے۔ جب اس کو روانہ کیا تو پہلے مسئلہ تو یہ کھڑا ہو گیا کہ اس کو بھیجنا چاہیے یا نہیں ان حالات میں لشکر کو، کیونکہ مدینہ عالیہ اتنا عظیم لشکر، ہزاروں، اگر یہ تشریف لے جائیں گے سرکار کا
وصال مبارک جو ہے وہ تازہ ہے، طبائع پر بڑا صدمہ ہے، اور پھر یہ چلے جائیں گے، مدینہ علیہ نسبتاً خالی ہو گیا تو قبائل کے قبائل مرتد ہو گئے۔ اس واسطے فی الحال حالات کا تقاضا ہے کہ اس کو بھیجنا موقوف کر دیا جائے۔ پہلا صدیق اکبر نے کھینچا فاروق اعظم، صحابہ کرام مل کر یہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ لشکر نہ جائے، چنانچہ حضور سیدنا صدیق اکبر جو امیر المومنین نہیں ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں۔ امیر المومنین پہلے جو بنے ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہیں، سیدنا صدیق اکبر کو امیر المومنین نہیں کہتے، خلیفۃ الرسول کے، اور خلیفۃ الرسول کا مرتبہ امیر المومنین سے بہت اونچا ہے۔ ہردن فردن کا حضرت یہ فی الحال نہ بھیجا جائے، اور صحابہ کرام کو اعتماد تھا کہ چونکہ حضرت فاروق اعظم اور صدیق اکبر کا تو آپس میں بڑا دوستانہ ہے، آپ کہیں صدیق اکبر کو آپ کے فی الحال موقوف کر دیں۔ محترم، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب نرے ابو بکر صدیق نہیں ہیں بلکہ خلیفۃ الرسول ہیں، ان سے یہ کہہ دیا کہ حضرت فی الحال ذرا آپ موقوف کر دیں، نہ بھیجیں، میری تو توجہ رہے، ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کی داڑھی پکڑ اور کھینچا، فرمایا عمر، میں اس لشکر کو روک سکتا ہوں جس کو حضور نے فار کیا ہے، میں روک سکتا ہوں؟ بھاڑ میں جائے تمہارے فیصلے کہ مدینہ خالی رہ جائے گا تو لوگ آ کے حملہ کر دیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں وہ لشکر ضرور بھیجوں گا جو سرکار نے روانہ کیا ہے، کیونکہ میرے آقا کا فیصلہ جو ہے یہ کسی عام دنیاوی بادشاہ کا نہیں ہے، ترجمان حق کا فیصلہ ہے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے، خدا کی قسم صحابہ مانتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو شاید ہم پھسل جاتے۔ عمر فاروق کی داڑھی پکڑ کر کون ہلا سکتا ہے؟ صدیق اکبر کی وہ قوت ایمانی تھی جس پہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میری آنکھیں بعد میں کھلی کہ حق وہی ہے جو ابو بکر کہہ رہے ہیں۔ ایک درخواست آپ نے کی، حضرت اسامہ، ذکر خیر اکابر کا چال نکلا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ مجھ سے صدیق اکبر نے فرمایا جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق حضرت سرکار اسامہ کے دادا کی عمر کے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ عزیزم میری درخواست ہے، امیر خلیفۃ الرسول فرما رہے ہیں میری درخواست ہے، اگر مناسب سمجھو تو عمر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، کیونکہ اب مجھے ان کے مشوروں کی بڑی ضرورت ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں روکوں گا، ورنہ میں روک نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے ساتھ یہ لشکر میں شامل ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی میں بالکل شرع صدر سے عرض کرتا ہوں آپ ان کو رکھ لیں۔ اچھا چلو بسم اللہ، سوار ہو جاؤ۔ اسامہ چکرا گئے، حضور سواری منگوائیں، آپ سوار ہوں، آپ آگے ہوں گے، میں پیچھے جاؤں، کیونکہ منصب بھی اونچا ہے، عمر شریف بھی ہے، آپ آگے میں پیچھے سواری پر بیٹھے، میں پھر بیٹھوں گا۔ فرمایا نہ میں سواری پر بیٹھوں گا نہ تمہیں اترنے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ اسامہ کی عزت نہیں ہے، یہ سرکار کے فیصلے کی عزت ہے۔ میں تم بیٹھو، کیوں؟ حضور نے تمہیں روانہ کیا ہے اور سواری پہ روانہ ہوئے، ابو بکر تمہیں اترنے دے؟ نہیں اترنے دیتا، میں اوپر بیٹھو، اور میں بھی نہیں چلوں گا تیرے ساتھ برابر سواری پر، میں تمہیں مشایعت کے لیے خدا حافظ کہنے کے لیے چلوں گا اور پاؤں چلوں گا۔ مجھے شرف ہے کہ میں اس لشکر کو پاؤں چل کے یعنی ان کو وداع کروں جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا ہے۔
یہ ایمان ہے صحابہ کرام کا۔ اور پھر جب صحابہ کرام نے اسے یہ پہلے الفاظ کے مطابق عرض کی نا کہ مدینہ شریف خالی ہو جائے گا، مرتد کہیں حملہ نہ کر دیں، کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا خدا جانتا ہے مدینہ شریف خالی ہو جائے، ابو بکر کو اللہ اکبر میں ڈر کے، لیکن اب وہ الفاظ ملتے ہیں نا حدیث شریف میں، فرمایا میری ٹانگوں کو بھیڑیے نوچ کر کھینچ کر ابو بکر کو لے جائیں تو یہ صدمہ برداشت کروں گا، لیکن مار ردت تو جیشم وجہہ رسول اللہ، میں اس لشکر کو روک نہیں سکتا جس کو سرکار نے روانہ کیا ہے۔ اب ہزاروں صحابہ کرام جو ہیں وہ فرماتے قسم بخدا، بعد میں پتہ چلا کہ آپ کا فیصلہ بالکل برحق تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خطرہ تو یہی تھا نا کہ قبائل جو ہے مرتد ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو چڑھ دوڑے، لیکن جب اتنا بڑا لشکر نکلا نا تو مرتد ہونے والے قبائل نے کہا مدینہ خالی نہیں ہے، جس میں ہزاروں کا لشکر باہر دشمنوں کے مقابلے میں جا رہا ہے، خالی نہیں ہے، ابھی انتظار کرو، اس لشکر کا حشر دیکھو، نتیجہ دیکھو کیا ہے، پھر چلنا۔ چنانچہ جب یہ گئے تو واقدی بھی لکھتا ہے اور فقیر نے اس کو دیگر کتب میں بھی پڑھا ہے کہ عیسائیوں نے ان کے مقابلے میں آنے کی جرت کی نہیں۔ بہت بڑا ان کا بادشاہ ہرقل جو تھا، اس نے لاکھوں کا لشکر تیار کیا تھا، لیکن جب ان کے پہنچنے کا اعلان پتہ چل گیا، انہوں نے کہا نہ بھی رہنے دو، یہ بڑی سخت جان قوم ہے، جنہوں نے آج تک پلٹ کے رکھ دی ہیں صف کفر کی، ہمیں کب معاف کریں گے؟ انہوں نے ان کو بھی نہیں بھیجا۔ اور جب یہ لشکر وہاں سے فاتحہ لشکر سے واپس آیا، جتنے قبائل مرتد ہونے والے تھے سارے پھر ہاتھ باندھ کر آ گئے۔ غلطی ہوگی تھی، غلطی ہوگی، دربار خلافت میں آئے اور انہوں نے مسلمان ہو کر پھر کلمہ پڑھا۔ صحابہ فرماتے اب تنبؤ ہوا کہ صدیق اکبر کا فیصلہ بالکل برحق ہے۔ تو رب نے سچ نہیں فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایسے ارادے سے کلمہ پڑھو جو صدیق اکبر کا ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی محبت، ان کی عقیدت کو ہمارے قلوب میں جاری رکھے، سلامت رکھے، انہی کا ایمان، اور جو یہاں آ کے کامیاب ہوا وہ پکا مسلمان ہے، اور جو ان کا منکر ہے اس کے ایمان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔